اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے جو خصوصی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، جو خاص انعامات عطا فرمائے ہیں، پہلی امتیں ان کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکی۔ ان خاص رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے آنے والا یہ مبارک مہینہ رمضان شریف ہے، رمضان المبارک ہے، کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کو اس امت کی بخشش کا بہانہ بنا دیا ہے کہ انتہائی آسان اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جو فارسی کا مقولہ ہے، رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، کہ اللہ تعالی کی رحمت بہت زیادہ محنت اور عبادت کو نہیں چاہتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو بخشنے اور معاف کرنے کے۔ تو رمضان المبارک کی عبادتیں یہ بھی ایک بہانہ ہے اس امت کو نوازنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنا مقرب بنانے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے جو خاص پروگرام دیا، خاص اعمال دیے، ان میں یہ رمضان المبارک کی عبادتیں بھی شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کامل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بننے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان معمولات میں، اس پروگرام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے رمضان کی عبادتوں میں روزے کو فرض درجہ عطا فرمایا۔ باقی عبادتیں اس سے کم درجے کی ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، یعنی رمضان میں جو اضافی عبادتیں، ان میں فرض درجے کی سب سے ضروری جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس روزے کو انسان کی جسمانی، روحانی تربیت اور اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزے والی عبادت کے ذریعے سے انسان، مسلمان، روحانی طور پر بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے روزے کو جسم کی زکوٰۃ کہا گیا۔ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس جسم سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ جسم پاک، یعنی جو فاسد مادے تھے، نقصان دہ انسان کی صحت کے لیے، وہ نکل جاتے ہیں۔ انسان کا جسم محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے۔ بے شمار بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، حکیموں کے پاس جائیں اور ان سے معلوم کریں آج کل کے حالات، 80% لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 80% لوگ آج جو بیمار ہو رہے ہیں وہ یا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے یا ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ۔ بھوک کی وجہ سے بیمار نہیں ہو رہے۔ انسان کا بھوکا پیاسا رہنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ کھانا عیب بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔
تو اللہ کریم نے ہمیں یہ ایک مہینہ عطا فرمایا جس کو رمضان کہا گیا. یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اسی لیے علماء نے، بالخصوص اولیاء کرام، صحابہ کرام اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ رمضان کا مہینہ انسان کی، مسلمان کی زندگی میں اتنا اہم ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا دل اہم ہے. اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے. دل بیمار ہو، کمزور ہو تو باقی اعضاء بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں. جیسے جسمانی طور پر دل کی اہمیت ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی دل کی اہمیت ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سمجھایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. ارشاد فرمایا الا وہی القلب، 3 دفعہ فرمایا یاد رکھو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے کہ جس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے. دل کو پاک کرنے کا ذریعہ روزہ ہے، رمضان کی عبادتیں. تو بہرحال فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جیسے دل. اگر یہ رمضان کا مہینہ اچھا گزر گیا، یعنی عبادت میں، نیکی میں، تقوی کے کاموں میں، تو باقی جو 11 مہینے ہیں سال کے وہ بھی اچھے گزریں گے. اس مبارک مہینے کی عبادات کا اثر ان 11 مہینوں تک اللہ کریم عطا فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1-2 دن پہلے نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے 6-6 مہینے پہلے انتظار شروع کر دیتے تھے، رمضان آ رہا ہے. رجب کا مہینہ جو 3 مہینے پہلے ہے، اس میں تو باقاعدہ دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رمضان کا بہت زیادہ شوق، انتظار رہتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوتی، اور یہ انسان کتنا اللہ کا مقرب اور محبوب بن سکتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان میں ایک وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، خطاب فرمایا، اور اس میں ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھایا. فرمایا سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کا ہے. اب دیکھیں سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو اس کو اللہ کا مہینہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن ایک گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. حالانکہ سارے اللہ کے گھر ہیں، سارا کچھ اللہ ہی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بار بار قرآن کریم میں سمجھایا جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، وہ سب اللہ کا ہے. لیکن بیت اللہ، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ کہ یہاں اللہ کی وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو باقی جگہوں پر نازل نہیں ہوتی. کتاب اللہ، رسول اللہ، جتنی بھی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پہ کی جاتی ہے، وہ نسبت اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ چیز اپنے جیسی چیزوں میں سب سے عظیم ہے، اہم ہے، بڑی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یعنی بڑا ہی محترم، بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ، کیا مطلب؟ کم از کم یہ مہینہ اللہ کے نام لگا دیا جائے.
باقی 11 مہینے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے کام کاج، اپنی دنیا داری کے لیے ہم نے وقف کیا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اپنے لیے گزارتے ہیں، یہ 1 مہینہ اللہ کے لیے گزارا جائے، یعنی دن رات 24 گھنٹوں میں کوشش اور فکر اس بات کی ہو کہ وہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں نہ گزرے۔ بڑے افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت گزارنے کے لیے بلکہ روزہ گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کوئی ٹی وی پر بیٹھا ہے، کیا کریں جی، روزہ پاس کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا تھا، یہ قرآن کریم کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی تعریف اور شان بیان کرتے ہوئے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے پہلی بات یہ سمجھائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رمضان کا تعارف ہے، رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق ہے کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا یہ رمضان قرآن پاک کے نزول کا مہینہ، یعنی قرآن کی سالگرہ کا مہینہ، اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی دونوں کو ساتھ فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا یہ رمضان، یہ روزے اور یہ قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یہاں بھی دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، رمضان کے روزے اور قرآن پاک یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے وقت فارغ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو ہم نے اور قیمتی بنانا ہے۔ روزہ رکھ کر عبادت تو جاری ہے، لیکن اس میں ایک اور عبادت کو شامل کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے۔ ایک قرآن پاک مکمل کرنا، خود ناظرہ خواں جو پڑھنے والا ہے وہ بھی کم از کم ایک رمضان میں ایک قرآن پاک کی تلاوت خود کرے، تراویح میں الگ سنے، سننے کا عمل اگر اور ہو سکتا ہے مزید سنیں۔ ہمارے اکابر صحابہ کرام کا حال تو بہت اعلیٰ ہے، ان کے بعد کے لوگ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا، ایک رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، 61 قرآن پاک، روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت، تراویح کا قرآن الگ، تو 30 قرآن پاک خود پڑھتے تھے، ایک تراویح میں سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایک قرآن پاک تو مکمل کیا جائے، گھر کی خواتین کو اس کا عادی بنایا جائے، ان کو ترغیب دی جائے۔ تلاوت نہیں کر سکتے، نہیں پڑھنا سیکھا، یا اتنا وقت نہیں ملتا کہ فارغ رہ کے زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور دیکھ کر پڑھنے کا وقت نہیں، تو تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کاج کرتے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تازہ ہو۔ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو، استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگ۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ہماری بخشش کا بہانہ اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سزا دینی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا بہانہ بنایا ہے، اس لیے
اس کو ضائع نہ کیا جائے، ورنہ پھر دوسری حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دعا بھی ذکر فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ کے لیے تشریف لائے تھے، ممبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پہلی یہ دعا کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ پہلی دعا یہ تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں، بہانہ تلاش کر رہی ہیں، اور اس نے کوئی عمل بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کی بخشش ہو سکے۔ اور دوسری بد دعا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ اس کے سامنے بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے اور پھر یہ محروم رہ جائے تو بڑی محرومی کی بات۔ اس لیے یہ مہینہ، پہلی بات یہ سمجھائی شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ نے بنایا ہی عبادت کے لیے، اور پھر مسلمان مومن ہو اس کے بارے میں تو واضح فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں۔ یہ تو بکے ہوئے ہیں، اب ایک سامان، ایک چیز ہم نے بیچ دی اور پھر ہم خود اس کو استعمال بھی کریں اپنے فائدے کے لیے، تو یہ اس خریدنے والے کی رحمت ہے، نرمی ہے، عنایت ہے کہ اس نے اپنی خریدی ہوئی چیز پھر دی ہوئی ہے کہ استعمال کرتے رہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی ہمیں اپنے کام کے لیے نہ ملتا، لیکن اس کریم رب نے زندگی کا اکثر حصہ ہمیں دے دیا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرو، دن میں 5 وقت آ کر بس مجھے سجدہ کر لیا کرو، سال میں 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دیا کرو، وہ بھی صرف خاص وقت میں، پھر رات کے وقت میں اجازت دے دی، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اب اس کے باوجود یہ انسان معمولی بہانوں کی وجہ سے، معمولی مصروفیت کی وجہ سے، معمولی کام کی وجہ سے اتنی بڑی رحمتوں سے محروم ہو جائے تو یقیناً یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی ہے، رمضان المبارک میں اللہ کریم نے جو ہمیں پیکج دیا ہے، جو ہمیں پروگرام دیا ہے، جو ہمیں اعمال اور عبادات عطا فرمائیں، ان کو شوق سے ادا کرنا ہے۔ رمضان کا روزہ یہ نہ چھوٹنے پائے۔ دیکھیں حدیث پاک میں یہ فرمایا ایک آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی برکت اسے نہیں مل سکتی۔ رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہیں۔ تو پہلی کوشش، روزہ فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اپنے کام کاج کو کم کرنا ہے، اپنے ملازمین کے بوجھ کو بھی کم کرنا ہے، وہ بھی روزہ رکھ سکیں، اپنی مصروفیات کو بھی کم کرنا ہے۔ اس سے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے جو کام ہو سکتے ہیں، عید کی تیاری ہے، کچھ اور کام ہے جو ہو سکتے ہیں وہ کر لیے جائیں، رمضان کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو اور عبادتیں بنائیں، تراویح ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر اذکار ہیں، ان میں بھی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ اوروں سے زیادہ ڈال سکے۔ یہ کمائی کا سیزن ہے، آپ دیکھتے ہیں نا عید کا موقع آ رہا ہے
لوگ کس طرح محنت کرتے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں، رات کو بھی جاگ رہے ہیں۔ یہ درزی ابھی کپڑے سلائی کریں گے 12 گھنٹے نہیں، بعض دفعہ 20 گھنٹے وہ بتاتے ہیں ہم جاگتے ہیں، صرف 2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 22 گھنٹے ہم نے کام کیا۔ کیا ہے؟ یہ سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے نیکی کا سیزن بنایا رمضان کے مہینے، مومن اس میں پھر عبادت زیادہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک فرض کا درجہ اللہ نے 70 فرضوں کے برابر بنا دیا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر بنا دیا ہے۔ تو یہ بڑی اللہ کی رحمت، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔